بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو شہزاد کا سلام پہنچے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ہمراہ محفوظ بھی ہوں گے اور خیر خیریت سے بھی ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں بہت ہی گیم جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ الیکشن میں جو ہے وہ آخری 48 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، الیکشن میں صرف 2 روز باقی ہیں اور پاکستان کی قسمت، پاکستان کی تقدیر اور وزیر اعظم نیا بنانے کی گھڑی جو ہے وہ قریب آن پہنچی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہمارے پاس کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سٹنگ جو نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، ان کے وزیر داخلہ نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز اور وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، ابھی انہوں نے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور الیکشن کے حوالے سے بہت سارے صحافیوں نے ان سے سوالات جو ہے وہ تلخ قسم کے سوالات جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ ہمارے جب بھی تحریک انصاف کے جب بھی کوئی ورچوئل جلسہ ہو یا اس کے علاوہ جب بھی کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی بھی جلوس ہو، تو پاکستان کی یہ ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے وہ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا جو ریلی اور جو جلسہ ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لائیو نہ دکھایا جا سکے۔ تو جی ہاں، پاکستان میں بہت ساری چہم گوئیاں جاری و ساری ہیں کہ الیکشن والے دن جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بندش ہوگی، انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو خدشات ہیں یہ اب سچ ثابت ہونے لگے ہیں۔ جی ہاں، یہ خدشات جو ہے وہ سچ ثابت ہونے لگے ہیں۔ تو صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ سر الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی فیصلہ ہے آپ کا، تو اس کے جواب میں نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا جی ہاں، ہم انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ملک میں سیکیورٹی اور جو کشیدہ حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر اگر ہمیں کسی بھی پولنگ ڈے کے دن جو ہے وہ کسی بھی حلقے سے ہمیں کوئی اپلیکیشن موصول ہوتی ہے، کسی بھی حلقے سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شہر سے، تو ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کرنے کے مجاز ہوں گے۔ جی، ہم الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کر دیں گے اگر ہمیں کوئی اپلیکیشن موصول ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ جو ہے ایک تہلکہ خیز خبر تھی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ تازہ ترین اطلاعات ہیں، اس کو بھی ہم آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند روز قبل جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو لے کر بہت ساری جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الیکشن سے قبل جو ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور دھاندلی کرنے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے۔ الیکشن سے قبل تحریک انصاف کو جو ہے آؤٹ کرنے کے لیے بہت بڑا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اس کے خراب ہونے کی اس کی اطلاعات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ سندھ سے اور ریٹرننگ افسر نے ایک تحریری اپلیکیشن کے ذریعے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے EMS، جی ہاں EMS جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر خرابی آ گئی ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی جو الیکشن کا ڈیٹا ہوگا وہ آپ اس کے اندر شیئر کر سکتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ جب انہوں نے RO صاحب نے، ریٹرننگ افسر نے جب الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ سر یہ شکایت ہمیں موصول ہوئی ہے اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ الیکشن سے قبل ہی کام نہیں کر رہا، تو الیکشن والے دن کہاں کام کرے گا، تو اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ ایک جواب منظر عام پر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو خود بخود ہی مینیج کر لیں گے۔ تو ناظرین کرام، الیکشن سے قبل جو ہے وہ دھاندلی کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر کرنے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے۔ اور تیسری ہمارے پاس جو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ ایک الیکشن سروے منظر عام پر آیا ہے جس میں
مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مقبولیت کے حوالے سے یہ سروے سامنے آیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت جو ہے وہ بن کر سامنے آئی ہے. پہلے مسلم لیگ نون نہیں تھی، لیکن اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون بہت بڑے پیمانے پر سرویز کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑی مقبول جماعت بن کر سامنے آئی ہے. اچھا، جو الیکشن کا یہ جو سروے کروایا تھا مقبول ہونے کا، یہ کروایا ہے جی IRIS کمیونیکیشن، ایک کمپنی ہے جنہوں نے یہ نتائج اور یہ سروے جو ہے وہ جاری کیے تھے کہ پنجاب میں ایک جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے. بلکہ پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں انہوں نے یہ کہا کہ سب سے مقبول جماعت جو ہے وہ نون لیگ ہے. لیکن اور اس کی جو مقبولیت ہے وہ جو ہے وہ 43% سے زیادہ جو ہے وہ آ چکی ہے. اس سے قبل جو ہے وہ نون لیگ کی مقبولیت بہت زیادہ نیچے گر گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ مقبولیت بہت زیادہ اوپر آ گئی ہے. اور اس کے برعکس جو PTI کی مقبولیت ہے وہ پہلے 43% تھی، تو اس کے مقابلے میں اب جو ہے وہ PTI کی جو مقبولیت ہے وہ 35% کم ہو چکی ہے. اب یہ سب سے ایک امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں تو جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے سروے کرواتی ہیں تاکہ اس سے یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہم جو ہیں وہ سب سے زیادہ مقبول ہیں. اپنی من پسند جو کمپنیاں ہوتی ہیں، جو سروے کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، ان کو بھاری بھرکم ڈالرز میں جو ہے وہ رقم پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے حق میں سروے جاری کریں. تو یہ گزشتہ ادوار میں بھی جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ ہوتا رہا ہے. تو IRIS کمیونیکیشن ایک سروے کا ادارہ ہے جنہوں نے یہ سروے جاری کیا. لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی ہے. چونکہ میں خود بھی الیکشن سروے میں کچھ دوستوں کے ساتھ میں گیا، خصوصاً لاہور کے کچھ حلقوں میں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے جو حلقے ہیں وہاں پر بھی ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ جو سروے کرنے جاتے ہیں. تو ان سے ایک بات یہی پتہ چلی ہے کہ الیکشن سروے یہ بتاتے ہیں کہ PTI جو ہے وہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت بن کر سامنے آئی ہے. اس سے قبل PTI اتنی زیادہ مقبول نہیں تھی، لیکن تحریک انصاف PTI اور عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً 80% پر جو ہے وہ آ چکی ہے. اور یہ مقبولیت کا جو دعویٰ میں کر رہا ہوں یہ میں خود نہیں کر رہا، پاکستان کے موسٹ ٹاپ جرنلسٹ حبیب اکرم صاحب، جی ہاں حبیب اکرم صاحب نے تقریباً جو ہے وہ خیبر سے کراچی تک جو ہے وہ سروے خود کیے ہیں گراؤنڈ میں اتر کر، اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ انہوں نے طے کیا ہے. ہر گلی کوچے محلے حلقے میں جا کے انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ لائیو ٹو لائیو جو ہے وہ آمنے سامنے جو ہے وہ بات چیت کی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور لوگوں سے ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. تو حبیب اکرم صاحب کی جانب سے بھی یہ رات میں ان کا ایک پروگرام میں نے دیکھا، صبح بھی میں نے کچھ ان کے پروگرام دیکھے، تو ان میں حبیب اکرم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس ٹائم تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت جو ہے وہ بن کر سامنے آئی ہے. اور اگرچہ تحریک انصاف کے بلے کو جو ہے وہ عدالت نے چھین لیا ہے، لیکن بلہ چھیننے کے باوجود بھی تحریک انصاف کے جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں جو میدان میں اترے ہوئے ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ الیکشن ڈے کے دن جو ہے وہ سرپرائز دینے جا رہے ہیں. اور نون لیگ کو بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا لگے گا. اور نون لیگ جو دعوے کر رہی ہے کہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے، نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو فی الوقت نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کا فی الوقت تو کوئی اس طرح کا چانس نظر نہیں آ رہا. اور جو ان کی اکثریت کے دعوے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل کرے گی، تو بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ بظاہر ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود، سپورٹ کے باوجود بھی سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. اس کی وجہ تحریک انصاف کے ساتھ جو انہوں نے ان کو ایک تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی اور ان سے بلہ بھی چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ظلم اور جبر اور فسطائیت کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ ابھی بھی جاری ہے. کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جب بھی کوئی ریلی، جب بھی کوئی جلسہ جلوس کرتے ہیں، یا تو انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں یا پھر جلسے جلوس اور ریلی پر پابندی لگا کر ان کے کارکنان، نہتے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہ صرف کارکنان بلکہ ان کے امیدواروں کو بھی گرفتار کرنے کی
کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا الیکشن سروے کی، تو الیکشن سے قبل پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے من پسند جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بھاری بھرکم فنڈنگ کر کے ان سے الیکشن سروے کرواتے ہیں، تاکہ الیکشن سے قبل ہماری جو ایک چیزیں ہیں اچھی وہ بن کر لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور لاہور میں جو ہے وہ بہت زیادہ کانٹے دار مقابلہ جاری و ساری ہے، اور عالیہ حمزہ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں جن کو نامزد کیا گیا ہے ان کو ملزم قرار دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، جو کہ ابھی قید کاٹ رہی ہیں، ان کے حلقے سے ایک بہت بڑا سرپرائز آ گیا ہے۔ وہ سرپرائز یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے حلقے میں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور نہ صرف عالیہ حمزہ صاحب کو تحریک انصاف کی سپورٹ ہے بلکہ ان کی سپورٹ میں پاکستان عوامی تحریک، جی ہاں، عمران خان کے سیاسی کزن جی طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے عوامی تحریک، انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اس حلقے میں عوامی تحریک کے جتنے بھی سپورٹرز اور ان کی چاہنے والے ہوں گے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو ووٹ دیں گے، اور بہت ہی تگڑا اور ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ چند گھنٹے جو ہے وہ الیکشن ڈے میں رہ گئے ہیں، آپ نے بھرپور الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور اپنا جو حق ہے آپ کا اس کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقبل، پاکستان کے معیشت، پاکستان کی سیاست اور ملک کے مستقبل کا آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ 8 فروری کو آپ نے جو ہے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلنا ہے، نہ صرف خود نکلنا ہے بلکہ اپنے عزیز رشتہ داروں، والدین، بہن بھائیوں، جن جن کا ووٹ بنا ہوا ہے ان کو آپ نے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ پولنگ جو بوتھ بنے ہوں گے، جو کیمپ لگے ہوں گے، وہاں پر آپ نے جانا ہے اور اپنا ووٹ بنوانا ہے، اور جا کے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل میں یہ ایک بہترین جماعت ہے، اس کو آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تاکہ پاکستان میں جو ایک ہیجان کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی کے جو ایشوز اور جو مسائل پاکستان میں چل رہے ہیں، ان کا بروقت جو ہے وہ الیکشن کاسٹ کر کے ازالہ کیا جا سکے، اور ایک ملک میں ایک جمہوریت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو سکے، اور ایک منتخب حکومت جو ہے وہ پاکستان میں آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو ہمارا پسند آیا ہو تو آپ نے اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔